إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا الحمد للہ الواحد الغفار والصلاة والسلام علی سید المختار وعلی آلہ الاطہار وعلی اصحابہ الاخیار اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں قاری محمد اویس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ امید ہے کہ تمام ناظرین کرام و طلباء کرام خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ان تمام احباب کا تہ دل سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا اور میرے ساتھ میرے مشن میں شامل ہوئے۔ دعا کریں کہ اللہ کریم مجھے اپنے مشن میں کامیابی و کامرانی و ترقی عطا فرمائے، منزل مقصود تک پہنچائے، درست تلفظ، ادائیگی تجوید کے ساتھ، عربی لب و لہجہ میں خوبصورت آواز کے ساتھ، قرأت قرآنیہ کی شناسائی کے ساتھ قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس عظیم کتاب کی بروز قیامت اللہ کریم ہمیں شفاعت کاملہ نصیب فرمائے۔ قرأت سبع و عشرہ کورس کا آج ہمارا لیسن نمبر 51 ہے۔ آج کے سبق میں آپ کے سامنے پیش کروں گا مختصر سا تعارف ترتیب کے حوالے سے جو پہلے امام ہیں امام نافع مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا اور ان کے راویوں کا۔ سبق کو لازمی طور پر شروع سے آخر تک سماعت فرمائیں تاکہ کوئی بھی کسی بھی قسم کا سوال آپ کے ذہن میں نہ رہ جائے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں دی گئی گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیجئے تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ تو آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ محترم واجب القدر ناظرین کرام اور طلباء کرام، یاد رکھیں قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی آخری اور لا ریب کتاب ہے۔ علماء اسلام نے اس کی تفسیر و توضیح، مفاہیم و معانی کی عقدہ کشائی کے لیے انتھک محنت اور قابل رشک جد و جہد کی ہے، اور صعوبتوں مسافتوں سے بھرپور بلاد و ممالک کے سفر بھی اختیار فرمائے ہیں، اور ہر کسی نے اپنی طاقت و بساط کے مطابق اس کی خدمت کر کے عرف و اعلیٰ مقام حاصل کیے۔ اور انہی نفوس قدسیہ میں 10 قراء کرام ایسے ہیں کہ جن کی محنت شاقہ سے قرأت کا سورج آج تک جگمگا رہا ہے۔ تو انہی میں سے ترتیب کے حوالے سے جو پہلے نمبر پہ آتے ہیں وہ حضرت امام ابو عبد الرحمن نافع مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ نے مدینہ المنورہ میں 167 ہجری میں 99 سال عمر شریف پا کر وصال فرمایا، اور آپ کا مزار پرانوار جنت البقیع میں موجود ہے۔ حضرت امام نافع مدنی رحمۃ اللہ تعالی کی سوانح حیات میں سے ایک بڑا دلچسپ جو ہے وہ واقعہ پڑھنے کو ملتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ سے بڑی شاندار اور اعلیٰ قسم کی خوشبو آیا کرتی تھی بغیر کسی خوشبو کے استعمال کیے۔ تو لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی کہ آپ کون سی خوشبو جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، تو آپ نے پھر اس کی وجہ ایک دن بتائی دی۔ آپ نے فرمایا کہ ایک رات میری خواب میں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور میرے منہ کے قریب کیا کیا، اپنا منہ مبارک کیا، اپنا چہرہ کیا۔ تو اسی قرب کا نتیجہ یہ ہے کہ میں کوئی خوشبو استعمال بھی نہیں کرتا ہوں، بس اسی جو ہے وہ قرب کا نتیجہ یہ ہوا کہ پھر آپ سے جو ہے وہ خوشبو آنی شروع ہو گئی بغیر کسی خوشبو کے استعمال کیے۔ تو یہ فیضان ہے قرأت کا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پھر نگاہ کرم ہو جاتی ہے اس پر جو قرأت قرآنیہ کے ساتھ اپنا دل کیا کر لیتا ہے، وابستہ کر لیتا ہے۔ آپ جلیل القدر تابعی تھے۔ آپ نے حضرت طفیل بن انیس رضی اللہ تعالی عنہما کی زیارت فرمائی تھی، جبکہ آپ نے 70 تابعین اکرام سے بھی کیا کیا، قرأت کا فیض حاصل کیا۔ ویسے تو آپ کے راویوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، سب کے سب ہی معتبر ہیں، لیکن 2 راوی ایسے ہوئے ہیں کہ جن کو اللہ کریم نے شہرت عطا فرمائی، اور آج پوری دنیا میں انہی کی قرأت جو ہے وہ پڑھائی جا رہی ہے۔ نمبر 1 حضرت سیدنا امام قالون، اور نمبر 2 حضرت سیدنا امام ورش رحمۃ اللہ تعالی علیہما۔ پہلے نمبر پہ آتے ہیں حضرت امام قالون۔ آپ کا نام عیسیٰ ابن مینا ہے، اور کنیت آپ کی ابو موسیٰ ہے، اور لقب آپ کا جو ہے وہ قالون ہے۔ اور یہ قالون لقب حضرت امام نافع مدنی جو آپ کے استاذ ہیں انہوں نے آپ کو یہ دیا، کیونکہ قالون جو ہے وہ رومی زبان میں عمدہ چیز کو کہتے ہیں۔ آپ کے شاگردوں میں جو عمدہ تھے وہ حضرت امام عیسیٰ قالون تھے، اس لیے آپ کو قالون کا جو ہے وہ لقب دیا کہ یہ عمدہ شاگرد ہیں۔ ویسے تو آپ کانوں سے بہرے تھے حضرت امام عیسیٰ قالون
رحمۃ اللہ تعالی اپنے کانوں سے بہہ رہے تھے، لیکن قرآن کی سماعت جو ہے وہ بڑی اچھی قسم کی فرمایا کرتے تھے۔ یہ ایک اللہ رب العزت کی قدرت ہے۔ آپ نے 100 سال کی عمر پائی، 225 ہجری میں مدینۃ المنورہ میں ہی کیا کیا؟ وصال فرمایا۔ دوسرے نمبر پہ آتے ہیں حضرت امام ورش رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ حضرت امام نافع مدنی رحمۃ اللہ کے دوسرے شاگرد ہیں۔ آپ کا نام عثمان بن سعید مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ نے مصر سے مدینۃ المنورہ کی طرف کیا؟ سفر کیا، اور کئی سال جو ہے وہ آپ کی خدمت میں رہے، اور 87 سال کی عمر پائی، اور 197 ہجری میں آپ بھی اس دنیا فانی سے خیر آباد کہہ کے اپنے حقیقی خالق سے جا ملے۔ یہاں پر ایک بات نوٹ کروانا چاہتا ہوں، حضرت امام عیسیٰ قالون رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 50 سال حضرت امام نافع مدنی رحمۃ اللہ تعالی کی خدمت میں رہ کے قرات کا جو ہے وہ علم حاصل کیا۔ تو یہ ہے ہمارے اسلاف بزرگان دین جن کی زندگیاں دین اسلام کی خدمت میں گزر گئیں، تو تبھی اللہ کریم نے ان کو یہ آج اجر عطا فرمایا کہ ان کا نام زندہ اور تابندہ کر دیا۔ اللہ کریم ہمیں ان بلند و بالا ہستیوں کا فیض عطا فرمائے، علم قرات کا شوق پیدا فرمائے، اور دوسروں تک بھی اس کا پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے لیسن میں میری اور آپ کی ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا